أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. صدق الله العظيم. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن 4 منکم، تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، فإن شہدوا، پھر اگر وہ مرد گواہی دے دیں، فأمسکوہن فی البیوت، تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہاں تک کہ ان کو موت اٹھا لے یا اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کوئی راستہ مقرر کر دے۔ واللذان یأتیانہا منکم، اور جو 2 مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری، فآذوہما، تو ان کو ایذا دو، تکلیف دو، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 2 آیتیں ہیں۔ گزشتہ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان میں زمانے جاہلیت میں یتیموں کے حق میں، وارثین کے حق میں جو بے اعتدالیاں ہوتی تھی، گڑبڑ ہوتا تھا، ان سے متعلق باتیں بتلائی گئیں۔ اسی طرح گزشتہ زمانے میں عورتوں پر مظالم ڈھائے جاتے تھے، ظلم ہوتا تھا، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی کے ضمن میں عورتوں میں ہونے والی دیگر غلطیوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے 2 رکوع میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں جو غلطیاں عورتوں میں، مردوں میں ہوتی ہیں۔ فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زناکاری اور بدکاری سے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، ایک حکم نازل فرمایا کہ اگر کسی عورت سے بدکاری سرزد ہو جائے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ بدکاری میں، غلط کام میں ملوث پائی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس آیت میں تو یہ ابتدائی آیات میں سے ہیں، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح احکامات بیان کیے ہیں۔ اس میں یہ آیت جب نازل ہوئی اس وقت جو حکم بیان کیا گیا وہ حکم اس میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی عورت سے بدکاری ثابت ہو جائے تو اس کے لیے 4 گواہ ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو
اللہ نے ہر جاندار کے اندر جیسے کھانے پینے کی ضرورت رکھی، ویسے ہی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کی ضرورت بھی رکھی۔ جانور اور انسان میں فرق رکھا کہ انسان اپنی اس ضرورت کو شرعی حدود اور اس کے طور و طریقے اور اس کی پابندیوں کے ساتھ پوری کرے گا، اس کے بغیر بے مہار شتر کی طرح، بغیر نکیل کے اونٹ کی طرح، جانوروں کی طرح اپنی لذت کو، اپنی خواہشات کو پوری نہیں کرے گا۔ اور انسان کو جو اپنے جائز مقاصد، جائز نفسانی خواہش کو پوری کرنے کا جو موقع دیا گیا، اسے جو حلال قرار دیا گیا، وہ نسل انسانی کی بقا اور فیملی سسٹم کے لیے ہے۔ انسانی نسل باقی رہے اور لگا بھگا ایک فیملی سسٹم باقی رہے۔ جانوروں میں یہ چیز نہیں ہے۔ جانور جب اسے خواہش ہوتی ہے وہ اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے، وہاں سے اسے چھٹی ہو جاتی ہے۔ نر کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مادہ جانور جو ہوتی ہے وہ مادہ جو ہوتی ہے وہ اب اس کا جو بھی بندوبست کرنا ہے، جب تک اس کے بچے اس کے محتاج ہوتے ہیں تب تک کہ وہ ذمہ دار ہوتی ہے، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہے مادہ۔ اس کے بعد مادہ جانور بھی اس سے فارغ ہو جاتا ہے، مار کے بھگا دیتا ہے اپنے بچوں کو۔ لیکن انسان کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا۔ انسان مدنی الطبع ہے، معاشرت چاہتا ہے، ایک معاشرت میں رہنے والی مخلوق ہے۔ انسان میں غیر انسان میں بہت فرق ہے۔ اگر اس فرق کو ختم کر دیا جائے تو پھر انسان نہیں رہے گا، جانور بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی، پاکیزہ شریعت، اس میں اس کا بہت لحاظ رکھا گیا، اس کا پورا لحاظ رکھا گیا۔ دین اسلام فطرت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کہیں بھی فطرت سے مزاحم مقابل نہیں ہے۔ فطرت کے عین تقاضوں کو پورا کرنے کا صحیح طریقہ بتلایا گیا ہے، کسی بھی غلط طریقے سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں، جہاں بھی اصل جو مقصد ہے انسانی نسل کی بقا اور فیملی سسٹم، یہ دو چیزیں، خاندانی نظام، یہ دو چیزیں جہاں متاثر ہوں گی، شریعت وہاں پابندی لگاتی ہے، اور شریعت روک لگاتی ہے کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ صرف انسان کو اپنے نفسانی خواہشات پوری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انسان اپنی نفسانی خواہشات پوری کرے گا، اس کا مقصد یہ ہوگا، اس کے بغیر نہیں، اس کے بغیر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جہاں دشواریاں ہوں گی وہاں انہی شرعی حدود میں کچھ اجازتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دی ہیں، وہ تفصیلات بات کی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، دوسرے مذاہب میں اور ہمارے مذہب میں خاص فرق یہ ہے کہ نکاح کو کم از کم درجہ یہ ہے کہ پسند نہیں کیا گیا ہے۔ ہندو مذہب کو آپ دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، ان کے ہاں تو بالکل عبادت، عین عبادت اور اعلیٰ درجے کا انسان اسے سمجھا جاتا ہے جو شادی بیاہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، نکاح کے بندھن میں اپنے آپ کو بندھنے سے بچاتا ہو، بالکل سنیاسی زندگی جس کی ہو، جو مرد ہو تو عورت سے، عورت ہو تو مرد کے اختلاط سے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہو، شادی کے بندھن میں نہ بندھا ہو، وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا انسان سمجھا جاتا ہے۔ اور دیگر مذاہب میں بھی تقریباً یہ سب چیزیں ہیں، لیکن آپ مذہب اسلام میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو اور اس کے رسول، اللہ کے رسول نے نکاح کو انبیاء کی سنت قرار دی، اور آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پہاڑوں میں زندگی گزار رہا ہو، اللہ کی عبادت میں لگا ہو، ریاضت کرتا ہو، مجاہدات کرتا ہو، روزے رکھتا ہو،
اللہ اللہ کہہ رہا، اللہ اللہ کر رہا ہو پہاڑ کی چوٹی میں، پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر، ایک بندہ ایسا ہو اور ایک بندہ ایسا ہو جس کے اندر زیادہ عبادات نہیں ہیں، ریاضات نہیں ہیں، مجاہدات نہیں ہیں، نفلی روزوں کا زیادہ اہتمام نہیں کرتا، ظاہر شریعت پر عمل کرتا ہے اور ضروری احکامات پر عمل کر لیتا ہے، لیکن فیملی سسٹم کے ساتھ رہتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آدمی اس سے بہتر ہے جو بالکل گوشہ نشین ہو کر کے، شادی وغیرہ سے اپنے آپ کو دور کر کے، پہاڑ کی چوٹی میں، پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر کے خالص عبادت میں جو بندہ لگا ہے، اس سے یہ آدمی بہتر ہے، یہ چیز بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ نوجوان آئے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مردانہ طاقت کو ختم کر لیں اور اپنی گھر والی کے پاس نہ جائیں، ہم اس کے بعد بس آخرت کی فکر کریں، اپنی شہوتوں کو پوری نہ کریں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو بعد میں معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں صاحب شریعت ہوں، میں نکاح کر رہا ہوں، میری بیویاں ہیں، میرے بچے ہیں، تو پھر کون کوئی ہے جو مجھ سے آگے بڑھ جائے؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا اپنے بدن کا حق ہے۔ تو نکاح ایک فطری عمل ہے، شریعت فطری تقاضوں کا متصادم اور مقابل نہیں ہے، فطری تقاضوں کو پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے، اس کے حدود میں رہتے ہوئے اجازت دیتا ہے۔ جہاں بے راہ روی ہوگی، بے اعتدالی ہوگی، ان سب کو حرام قرار دیتا ہے۔ آدمی کے اندر اللہ نے، انسان مرد اور عورت دونوں کے اندر اللہ نے قوت شہوانیہ کو رکھا ہے، شہوت اس کے اندر ہے، نفسانی خواہشات ان کے اندر ہیں، اسے جائز طریقے سے پورا کرنا اس کے لیے اس کے بدن کا تقاضا ہے اور شریعت کا حکم بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، نکاح کرو، اگر تمہارے اندر نکاح کی طاقت نہیں ہے، ابھی اس کی سہولت تمہارے پاس نہیں ہے، سہولت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی خانے کا خرچہ، بڑی بڑی دعوتوں کا خرچہ، یہ نہیں، فیملی کو سنبھالنے کی بھی اتنی ایک تمہارے ساتھ تمہاری گھر والی تک کو سنبھالنے کی تمہیں طاقت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس موقع پر تم روزے کو اپنے لازم کرو، روزہ رکھو، اس سے شہوت پر کنٹرول ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے یہ تاکیدات فرمائی۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جو غیر محل میں نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے، جیسے آدمی اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کر لے، اپنی نفسانی خواہش پوری کرے، یا اپنے ہم جنس سے پوری کرے، چاہے مرد ہو مرد کے ساتھ، عورت ہو عورت کے ساتھ، یا آج کل کے حساب سے اگر آپ دیکھیں شادی کے بغیر ہی بہت سے جوان لڑکے لڑکیاں جو رات جاگ کر کے کام کرتے ہیں، مختلف علاقوں سے کسی بڑے شہروں میں جمع ہو جاتے ہیں، وہاں راتوں میں ان کو ایک ساتھ رہنا پڑتا ہے بلا تفریق مذہب و ملت، مذہب کی تفریق کے بغیر سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں، جس کا انہوں نے ایک اچھا سا مہذب نام رکھ لیا ہے لیو ان ریلیشن شپ، یعنی جب تک رہو تعلقات قائم کر لو اور جب جاؤ تعلقات ختم کر لو، کوئی کسی کا پابند نہیں ہے، میاں بیوی کے بندھن میں بندھنا نہیں ہے، کوئی کسی کو رزق لینا نہیں ہے، یہ سب غیر فطری چیزیں ہیں، شریعت ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پچھلے زمانے میں ایک چیز تھی نکاح موقت متعہ، یعنی آدمی ٹیمپروری شادی کرتا تھا، 2 مہینے 3 مہینے کے لیے نکاح کر لیا، اس کے بعد نکاح کو ختم کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اور شریعت نے ہمیشہ کے لیے اسے حرام قرار دیا، بعد میں ایک محدود وقت کے لیے اسے ایک سخت ضرورت کے لیے اسے جائز قرار دیا گیا تھا، بعد میں ہمیشہ کے لیے اسے حرام کر دیا گیا تھا، اب وہ جائز نہیں ہے۔
کوئی آدمی نکاح بھی کرے اس شرط پر کہ میں اس عورت سے نکاح کر رہا ہوں، 2 سال اس کے ساتھ رہوں گا، 3 سال رہوں گا، اس کے بعد میرا نکاح ختم ہے، ایسا نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ اسے نکاح موقت کہتے ہیں۔ نکاح موقت نہیں ہوتا ہے، مؤبد ہوتا ہے، ابدی ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ بعد میں کوئی انبن ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ الگ چیز ہے، لیکن نکاح جو ہوتا ہے، شادی جو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے۔ میاں بیوی ایک بندھن میں جب بندھے جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے، دونوں کی زندگی، دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی کے خاتمے تک کے لیے بندھے جاتے ہیں۔ ٹیمپروری اس میں نہیں ہے، عارضی بات اس میں نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے بنتے ہیں۔ تو جتنی چیزیں ان کے علاوہ ہیں، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا اور اسے غلط قرار دیا۔ آدمی چاہے وہ اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرے یا اپنے ہم جنس سے پوری کرے یا نکاح کے بغیر کسی عورت ہی سے خواہش پوری کرے یا نکاح کے ساتھ اپنی عورت سے غیر جگہ میں اپنی خواہش پوری کرے، یعنی عورت کی شرمگاہ کے بغیر دوسرے مقام سے اپنی خواہش پوری کرے، ان سب چیزوں کو، اس لیے کہ یہ سب چیزیں غیر فطری ہیں، اور نسل انسانی کا بقا اور فیملی سسٹم جو اصل چیز ہے ان سے الگ ہے۔ ان سب چیزوں کو اللہ کے رسول نے ناجائز قرار دیا، شریعت نے حرام قرار دیا۔ اب اسی کی تفصیلات ہیں اور اس پر کیا سزا ہے وہ چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تم میں سے کوئی عورت بدکاری کرتی ہوئی پکڑی جائے تو اس پر 4 مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، فیملیاں ختم ہو جائیں گی، خاندان ٹوٹ جائیں گے، بہت بڑا مسئلہ ہے، عورت کی عفت کا مسئلہ ہے، اس لیے اور آسانی کے ساتھ یہ الزام لگایا جا سکتا ہے۔ دشمنے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کبھی کوئی بہو ہے، اس کی ننند ہے یا اس کی ساس کو سے انبن ہے، عورتیں آپس میں بات کر کے الزام لگا سکتی ہیں، اس لیے شریعت نے پابند کر دیا۔ 2 چیزیں اس میں ضروری قرار دی، عورتوں کی گواہی قبول ہی نہیں، زنا میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہے۔ دوسری چیزوں میں عورتوں کی گواہی لے لی جاتی ہے، ایک کے بجائے 2 گواہی لی جاتی ہے، لیکن زنا اور بدکاری کے ثبوت کے لیے عورت کی گواہی قبول ہی نہیں کی جاتی ہے۔ دوسری چیز، مرد کی گواہی میں بھی 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے۔ اگر 4 مردوں کی گواہی پروف نہ کر سکیں، 4 گواہی نہیں لا سکیں، تو آگے سورہ نور میں اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تفصیلات وہاں آئیں گی۔ فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، اگر نہیں لایا تو وہ لوگ جھوٹے سمجھے جائیں گے اور ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ شریعت اگر اسلامی حکومت قائم ہو، اور جب اس زمانے میں اسلامی حکومت قائم تھی، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی کسی پر تہمت لگائے اور الزام لگائے اور اسے پروف نہ کر سکے، کسی عورت پر زنا اور بدکاری کا الزام لگائے اور اسے 4 مردوں کی شہادت سے پروف نہ کر سکے، تو اس لگانے والے پر، دعویٰ کرنے والے پر 80 کوڑے لگائے جاتے تھے۔ اب کون آدمی آگے بڑھ کر کے اس کی ہمت کرے گا؟ آج آدمی کبھی بھی کسی کے اوپر بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، کسی سے بات ہوئی، کسی کے ساتھ دیکھا، کچھ بھی بول دیا، لیکن اسلام اور شریعت کے قوانین بہت سخت ہیں۔ اس زمانے میں جرائم اسی لیے نہ کے درجے میں ہوتے تھے کہ سزائیں سخت تھیں، آج ان سزاؤں کو لوگوں نے ظلم قرار دیا، جرائم بہت زیادہ ہو گئے۔ سزائیں جتنی سخت ہوں گی، جرائم اتنے کنٹرول میں رہیں گے، اور سب پر ایک ساتھ سزائیں جاری کی جاتی تھی۔ دیکھا نہیں جاتا تھا کہ کس کی بچی ہے، خاندان کی بچی ہے، فلاں کی بچی ہے، اس نے چوری کی ہے تو ٹھیک ہے، بڑے گھرانے کا بچہ ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے، نہیں، سب کے ساتھ ایک ہی جیسا معاملہ ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی واقعہ بیان کیا تھا کہ فاطمہ نام کی ایک عورت کی چوری پکڑی گئی، دربار رسالت میں کسی نے چپکے سے سفارش کی کہ یا رسول اللہ، یہ عورت، یہ بچی
بڑے گھرانے کی ہے، اس سے بڑے گھرانے کی کا امیج خراب ہوگا۔ آپ دیکھیے ذرا، آپ نے فرمایا کہ اگر اس فاطمہ کے بجائے فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹے بغیر نہیں رکھوں گا۔ آپ نے سب کے ساتھ ایک ہی جیسا برتاؤ کیا، امتیازی سلوک کو آپ نے روا نہیں رکھا، آپ نے مناسب نہیں سمجھا، تب جا کر یہ سب چیزیں آسانی کے ساتھ ختم ہوئیں اور کرائم نہ ہونے کے درجے میں تھے۔ تو بعض اکابرین نے 4 گواہوں کی وجہ کیوں ہو سکتی ہے، اس میں صرف 4 گواہیں کیوں ہیں، مرد عورتوں کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے، مرد بھی 2 گواہیں کافی ہے نہیں، تو اس کی بعض لوگوں نے حکمت یہ بیان کی ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جس میں 2 آدمی ملوث ہیں۔ زناکاری 2 انسانوں سے ہوتی ہے، بدکاری 2 انسانوں سے ہوتی ہے، تو ایک آدمی کے لیے 2 اور ایک آدمی کے لیے 2، گویا کہ اس طریقے سے 4 گواہوں کو اس میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اب اس آیت میں ہے حکم کیا ہے، جس عورت کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے خلاف 4 گواہوں کو حاضر کیا جائے۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر گواہوں نے گواہی دے دی تو کیا کیا جائے گا، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اسے گھر میں رکھا جائے گا، گھر میں بند کر دیا جائے گا۔ کب تک بند رکھا جائے گا، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، جب تک کہ اسے موت نہیں آ جاتی، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نہ کھول دے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب تک حدیث میں اس کا حکم نہیں آیا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت میں یہ حکم بیان فرمایا، الرجم للثیب والجلد للبکر۔ آپ نے حدیث بیان فرمائی کہ اگر زنا کرنے والی عورت شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، مجمع عام میں اسے کھڑا کیا جائے گا۔ تفصیلات بعد میں سورہ نور میں آئیں گی، زنا کے جب مسائل آئیں گے اس میں آئیں گی۔ رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے جلد کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے مجمع عام میں لگائے جائیں گے۔ یہ آپ علیہ السلام نے جاری بھی فرمایا، 2 زنا کرنے والے 2 آدمیوں پر زنا کی حد جاری کی گئی، رجم سنسار کیا گیا، اور ایک یہودی کو زنا کی وجہ سے تورات کے حکم کی بنیاد پر رجم بھی کیا گیا۔ یہ ہوا اس زمانے میں۔ غیر شادی شدہ کا حکم خود قرآن کریم میں ہے، سورہ نور میں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب اس کے بعد آیت ہے واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ 2 مرد اگر نفسانی خواہشات کو اپنے طور سے پوری کر رہے ہیں غیر فطری طریقے پر، عورت کا سہارا لیے بغیر، یہ صرف 2 مردوں کے درمیان میں نہیں، جسے 2 مردوں کے درمیان میں ہو تو اسے لواطت کہا جاتا ہے، اگر 2 عورتوں کے درمیان میں ہو تو اسے سحاق کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں بھی اس کے الفاظ اپنے الفاظ ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں یہ بھی غیر فطری ہیں، اور اس پر بھی شریعت جب اسلامی حکومتیں تھیں اس پر اس وقت سخت سزائیں دی جاتی تھیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ہشام ابن عبد الملک، ان 4 خلفاؤں کے زمانے میں غیر فطری حرکت کرنے والے کو آگ میں جلا دیا جاتا تھا۔ محمد ابن المنکدر کی ایک روایت میں واقعہ لکھا ہے، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ عرب میں ایک مرد ہے، علاقے میں ایک مرد ہے جس کے ساتھ عورتوں والا کام کیا جاتا ہے۔ مرد ہوتے ہیں اپنے آپ کو عورتوں کی طرح کے کام میں لگا لیتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا گناہ صرف ایک قوم نے کیا ہے پورے عرصے دنیا کے پورے عرصے حیات میں۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی رائے دی، میری رائے ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے آگ میں جلا دیا۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں اس میں
ایک تو شریعت کا حکم جو اس وقت نافذ ہوگا جب اسلامی حکومت قائم ہو، دوسری صورت میں بھی بہت ہی گھناؤنا کام ہے جو مرد عورتوں جیسا اپنے آپ کو بنا لے، یا کوئی عورت ہو جو اپنے آپ کو مردوں کی جیسا بنا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت لعنتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا اربعۃ یسبحون فی غضب اللہ ویمسون فی سخط اللہ، 4 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ناراضگی میں اللہ کے غصے میں صبح و شام کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا المتشبہون من الرجال بالنساء، ایسے مرد جو عورتوں جیسا اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں۔ نمبر 2 والمتشبہات من النساء بالرجال، ایسی عورتیں جو اپنے آپ کو مردوں کی طرح بنا لیتی ہیں۔ اور اسی طرح والذی یأتی بالبہیمہ والذی یأتی الرجال، وہ آدمی جو جانور کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے اور وہ آدمی جو مردوں کے ساتھ پوری کرے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بہت ہی اس سلسلے میں سخت سے سخت وعیدیں ارشاد فرمائیں۔ اسی طرح میں نے جو کہا تھا کہ اپنی منکوحہ کے ساتھ بھی غیر فطری طریقے پر خواہش پوری کرنے کو بھی شریعت نے پسند نہیں قرار دیا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے لا ينظر اللہ عز وجل الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها، جو کسی مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے یا عورت کے ساتھ پیچھے کے حصے میں اپنی خواہش پوری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اور بھی حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری طریقے پر انسان کو اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، غیر فطری طریقے پر اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور اس پر سخت وعیدیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں کہی گئیں کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔